وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے 12ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 12ویں پارے کا پہلا رکوع ہے اللہ ہی تو ہے۔ 2 مین پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے انصاف کا دن۔ آئیے دیکھتے ہیں رب العزت اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ ذرا آپ امیجن کر کے دیکھیے، وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، اور یقیناً اگر ہم ایک گنی ہوئی مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روک رہی ہے۔ سن لو، جس دن وہ ان پر آ جائے گا تو وہ ان سے ہٹایا جانے والا نہیں، اور ان کو وہی گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کرنے والے کام ہیں اچھے عمل کرنا، اور جن سے روکا گیا کفر کرنا، مذاق اڑانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، کسی دباؤ کے بغیر زندگی کے ہر معاملے میں اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ آخرت کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ۔ وہ دن کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، وہ دن اپنے وقت پر سب کو آن گھیرے گا۔ رکوع نمبر 2 ہے، اندھا اور آنکھوں والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس رکوع کے 7 مین پوائنٹس ہیں۔ 2 طرح کے رویے، متاثر نہیں ہونا، متبادل کلام پیش کرنے کا چیلنج، وسعت رزق کی غلط فہمی کی تردید۔ قرآن کے معاملے میں سب یکساں نہیں ہو سکتے، بدبختی یا خوشبختی اور تعلق باللہ۔ پہلی بات جو ہمیں اس رکوع میں ملتی ہے، رحمت کے بعد محرومی سے مایوسی اور ناشکری۔ اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر ہم وہ اس سے چھین لیں تو بلا شبہ وہ یقیناً انتہائی نا امید، بے حد ناشکرا ہوتا ہے۔ ایسا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی اسے نعمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں۔ بے شک وہ یقیناً بڑا پھولنے والا، بہت فخر کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیکیاں کیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ پھر شاید آپ اس وحی کا کوئی حصہ چھوڑنے والے ہیں جو آپ کی جانب وحی کیا جاتا ہے، یا اس پر آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کہیں گے اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ یقیناً آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے۔ اگلی آیت میں متبادل کلام پیش کرنے کا چیلنج دیا گیا ہے، ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں اس نے خود یہ قرآن گھڑ لیا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ تم بھی اس جیسی 10 گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جسے بھی تم بلا سکتے ہو بلا لو اگر واقعی تم سچے ہو۔ چنانچہ اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر کیا تم فرما بردار ہو؟ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے، ہم ان کے اعمال کا اسی دنیا ہی میں انہیں پورا پورا بدلہ دے دیں گے، اور اسی دنیا میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں بنایا وہ سب برباد ہو گیا، اور باطل ہیں جو وہ عمل کر رہے تھے۔ اور آگے تذکرہ ہے قرآن مجید پر، تو ان لوگوں کا ایمان ہے جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور ایک گواہ اس کی طرف سے اس کی تائید بھی کر رہا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو رہنما اور رحمت تھی، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے، چنانچہ اس کے بارے میں آپ کسی شک میں نہ رہیں، آپ کے رب کی طرف سے یقیناً یہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ گھڑے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کہا تھا۔ سن لو، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے بھی ہیں۔ وہ زمین میں بے بس کر دینے والے نہ تھے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کے لیے کوئی مددگار ہیں۔ ان کے لیے 2 گنا عذاب کیا جائے گا، وہ نہ سننے کی استطاعت رکھتے تھے اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، کوئی شک نہیں یہی لوگ آخرت میں بلا شبہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں اور اپنے رب کی طرف عاجزی اختیار کی ہے، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح اور دیکھنے اور سننے والے کی طرح ہے۔ کیا دونوں مثال میں یکساں ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کرنے والے کام ہے صبر کرنا، نیک عمل کرنا، آخری انجام سے خبردار کرنا، اطاعت کرنا اور سچائی، اور رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہونا، اپنے رب کی طرف عاجزی اختیار کرنا اور تذکر کرنا یعنی نصیحت قبول کرنا، نیک عمل کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، مایوسی، ناشکرا پن، اطراٹ، فخر جتلانا، دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ کرنا، کفر کرنا، ایمان نہ لانا، ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اس راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرنا، آخرت کا انکار کرنا، اپنی جان کو خسارے میں ڈالنا، افترا پردازی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے مایوسی سے، ناشکری سے، تکبر سے۔ 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں، مایوس نہیں ہونا، کافر مایوس ہوتے ہیں، ناشکرا پن اختیار نہیں کرنا اور تکبر نہیں کرنا۔ صبر اور عمل صالح کے لیے مسلسل کوشش کرنی ہے۔ تعلق باللہ کے میسیجز 5 افراد کو دینے ہیں، اور یہ میسیجز ہیں، زمین میں اللہ تعالیٰ کو کوئی بے بس کرنے والا نہیں۔ اب سوچئے، آپ کو اگر کوئی یہ میسیج دے تو دل کو کتنا سکون آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں،
اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے کتاب نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی رحمت سے نوازنے والا ہے۔ رکوع نمبر 3 ہے تاریخ دعوت و تکذیب ہے، یہاں سے واقعات کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ پیرشڈ نیشنز ہیں، وہ قومیں جو تباہ کر دی گئیں۔ ایک ایک قوم باری باری آئے گی اور اس کی تباہی اور تباہی کے اسباب پر بات ہوگی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے اور قوم کا رد عمل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور اعتراض کا جواب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم میں بھیجا، یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ میں تم پر ایک دردناک عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ہم تمہیں اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے کہ سطحی رائے رکھنے والے ہمارے کم ترین افراد کے علاوہ کسی نے بھی تیری پیروی کی ہو، اور ہم نہیں دیکھتے اپنے آپ پر تمہاری کوئی برتری، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ سیدہ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کر دی، پھر تم پر وہ اوجھل رکھی گئی، تو کیا ہم اسے زبردستی تم پر لازم کر دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ سیدنا نوح علیہ السلام کا قوم سے خطاب ہے، اور اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور میں ان کو قطعاً دور کرنے والا نہیں ہوں جو ایمان لائے، بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو کی وجہ سے۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان کو دور ہٹا دوں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قطعاً کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کو زیادہ جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، بلا شبہ اس وقت تو میں یقیناً ظالموں میں سے ہوں گا۔ انہوں نے کہا، اے نوح، یقیناً تم نے ہم سے جھگڑا کیا ہے، پھر تم نے ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کیا ہے، چنانچہ وہ لے ہی آؤ جس کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ نوح نے کہا، در حقیقت اسے تو تم پر اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اگر میں ارادہ کروں کہ میں تمہیں نصیحت کروں تو بھی میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ گے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، آپ کہہ دیں اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرا جرم مجھی پر ہے، اور جو جرم تم کرتے اس سے میں بے تعلق ہوں۔ کرنے والے کام ہے برے انجام سے ڈرانا، اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت نہ کرنے کی دعوت، دردناک عذاب کا خوف کھانا، اللہ تعالیٰ سے اجر کی توقع اور خیرخواہی کرنا، جن کاموں سے روکا گیا کفر کرنا، رسولوں کو جھوٹا سمجھنا، رسولوں کو حقیر سمجھنا، رسولوں کی پیروی کرنے والوں کو حقیر سمجھنا، جہالت برتنا، غور و فکر نہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہوئے لوگوں کے اعتراضات پر خاموش نہیں رہنا، ان اعتراضات پر غور و فکر کر کے ان کا مناسب جواب دینا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے، یہ تاریخ دعوت و تکذیب ہے۔ قوم نوح عذاب میں گرفتار کر لی گئی۔ اس رکوع کے 9 مین پوائنٹس ہیں۔ نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی گئی، انہوں نے کشتی بنائی، اللہ کا حکم آ گیا، کشتی چلتی ہے پھر وہ رکتی ہے، اور سیدنا نوح علیہ السلام کی فریاد ہے، وہ کشتی سے اترتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے انجام کے بارے میں آخری اطلاع آ گئی ہے، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اور نوح کو وحی کی گئی کہ یقیناً تمہاری قوم میں سے اب کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا مگر یقیناً جو ایمان لا چکا، چنانچہ آپ ان کاموں پر غمگین نہ ہو جو وہ کرتے ہیں۔ اور ہماری وحی کے مطابق
اور ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی بنائیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کریں، بے شک وہ سب غرق کیے جانے والے۔ اور نوح کشتی بناتا رہا، اور جب بھی اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ اس نے کہا کہ اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو یقیناً ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسا کہ تم مذاق کر رہے ہو، سو جلدی تم جان لوگے کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور دائمی عذاب کس پر اترتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر چیز کا جوڑا، نر اور مادہ دونوں کو سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جن کے متعلق پہلے بات ہو چکی، اور انہیں بھی سوار کر لو جو ایمان لائے ہیں، اور اس پر تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور نوح نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام سے، اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، یقیناً میرا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور وہ کشتی پہاڑ جیسی موج میں انہیں لے کر چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور وہ الگ تھلگ جگہ میں تھا۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ بیٹے کا جواب ہے، اس نے کہا میں جلد کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ آج بھی تو لوگ کہتے ہیں سوچتے ہیں کہ فلاں شخصیت بہت بڑی ہے، کوئی نبی ہمیں بچا لے گا، کوئی صالح انسان ہمیں بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ تعالیٰ کے فیصلے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر اس نے رحم کیا، اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، پھر وہ غرق کیے گئے لوگوں میں سے ہو گیا۔ اور کشتی رکتی ہے، اور کہا گیا کہ اے زمین پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی نیچے اتار دیا گیا، اور کام تمام کر دیا گیا، اور وہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہا گیا کہ دوری ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو کہا اے میرے رب، یقیناً میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بلا شبہ آپ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا فیصلہ سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک وہ تو ایسا عمل ہے جو اچھا نہیں، لہٰذا مجھ سے ایسا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ بلا شبہ میں تمہیں اس سے نصیحت کرتا ہوں، یہ کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نوح نے کہا اے میرے رب، بلا شبہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہا گیا اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ، تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جلدی ان کو ہم ساز و سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم، چنانچہ آپ صبر کریں، بلا شبہ اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ کرنے والے کام ہے ایمان لانا، صبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اور جن کاموں سے روکا گیا ظلم کرنا، مذاق اڑانا۔ کبھی آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق میں جھوٹ بول جاتے ہوں، یا یہ کہ ہم تو یوں ہی مذاق کر رہے تھے۔ مذاق اڑانا انتہائی گھٹیا کام ہے۔ جاہلوں میں سے ہونا یہ وہ کام ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے ہمت اور صبر کے ساتھ قرآن مجید کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ تاریخ انسانی ہے، آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے تاریخ بتاتے ہیں، یہ تاریخ بادشاہوں کی نہیں ہے، یہ انبیاء کی تاریخ ہے، صالحین کی تاریخ ہے، جنہوں نے تاریخ کے دھاروں کو بدلا۔
پہلی قوم جس نے شرک کیا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب دیا، وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اور اگر ہم تاریخ دعوت و تکذیب کو دیکھیں تو قوم عاد گرفتار ہوتی ہے۔ رکوع نمبر 5 میں انہی کا منظر ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ سیدنا ہود کی دعوت، ان کے اور قوم کے درمیان مکالمہ، اللہ کا حکم آ گیا، قوم عاد کی فرد جرم اور تعلق باللہ۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کو دعوت ہے، ایک ہی دعوت ہے جو سارے انبیاء نے دی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھی۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو۔ اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ تمہیں اور زیادہ قوت دے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ قوم نے سیدنا ہود علیہ السلام کو جواب دیا، انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم اپنے معبودوں کو تمہاری بات کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم نہیں کہتے مگر یہ کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں آفت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس نے کہا، یقیناً میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہنا کہ اس کے سوا جو تم شریک بناتے ہو، بلا شبہ میں ان سے بیزار ہوں۔ اس کے سوا چنانچہ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر میں نے بھروسہ کیا ہے، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی پیشانی کے بالوں کو وہ پکڑنے والا ہے۔ یقیناً میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، پھر اگر تم منہ موڑو تو یقیناً میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور کو جانشین بنائے گا، اور اسے تم کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر اچھی طرح نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچا لیا۔ قوم عاد پر فرد جرم عائد کر دی گئی، اور یہ تھے عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر زبردست جابر سخت عناد رکھنے والے کے حکم کی پیروی کی، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ سن لو، یقیناً عاد نے اپنے رب کا کفر کیا۔ سن لو، ہلاکت ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی۔ قوم نوح کی طرح قوم عاد بھی تاریخ سے مٹا دی گئی۔ دیکھ لیجئے، زمین کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، رہے نام اللہ کا۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنا، اپنے رب سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، شرک کرنے والوں سے بیزار ہونا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑنا، مجرم ہو کر منہ پھیرنا، ایمان نہ لانا، اللہ تعالیٰ کے پیغام سے منہ پھیرنا، اپنے رب کی آیات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی نافرمانی کرنا، ہر جابر اور سرکش کے حکم کی پیروی کرنا، اپنے رب سے کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا سیکھنا ہے، سیدنا ہود علیہ السلام کی پیروی میں اپنی قوم کے افراد کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی دعوت دینی ہے اور کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ۔ 5 افراد کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، ہر جاندار کی چوٹی اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے، تاریخ دعوت و تکذیب ہے، قوم سمود گرفتار ہوتی ہے، اور 5 مین پوائنٹس ہیں۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی دعوت، سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان مکالمہ ہے، اور اونٹنی کو مار ڈالا، فیصلے کا وقت آ گیا،
اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی دعوت ہے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، چنانچہ تم اس سے بخشش مانگو، پھر اسی کی جانب رجوع کرو، یقیناً میرا رب بہت قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ سیدنا صالح انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تم پر امیدیں رکھی گئی تھی، یعنی تم تو بڑے گبرو جوان تھے، ہم نے تو تم سے امیدیں باندھی تھی بڑے ہوگے تو قوم کے کام آؤ گے، کیا تم ہمیں اس سے روکتے ہو کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم اس کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ سیدنا صالح علیہ السلام کا جواب ہے، اس نے کہا میری قوم، کیا تم نے دیکھا بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو سوائے خسارہ پہنچانے کے تم مجھے کیا زیادہ دو گے؟ اور اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، چنانچہ اسے چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں قریب کا عذاب پکڑ لے گا۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم کو جواب دیا تو انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں، تو صالح نے کہا 3 دن تک تم اپنے گھروں میں خوب فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ چنانچہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور اس دن کی رسوائی سے بھی، یقیناً آپ کا رب بہت قوت والا سب پر غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا تو اپنے گھروں میں ہی اوندھے منہ پڑے رہ گئے، گویا ان میں وہ بسے ہی نہ تھے۔ سن لو، ایک طرف قوم سمود اوندھے منہ پڑی ہے، دوسری طرف رب العزت کہتے ہیں سن لو، بلا شبہ سمود نے اپنے رب کا کفر کیا تھا، سن لو، دوری ہے سمود کے لیے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خوف کھانا۔ جن کاموں سے روکا گیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت سے شک میں مبتلا ہونا، ظلم کرنا، رب کا انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، توبہ اور استغفار کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا ہے، انشاءاللہ اپنے گناہوں اور غلطیوں کا احساس کر کے کم از کم ایک دن میں 100 بار توبہ کرنی۔ جیسے آپ کہتے ہیں استغفر اللہ جسٹ ان 3 منٹس، 3 to 5 منٹس لگتے ہیں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو دعوت دینی اور اس کے لیے مؤثر دلائل دینے، کم از کم 5 افراد کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے زمین سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی نے زمین پر بسایا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں۔ قوم عاد کے بعد تاریخ کی اوراق الٹیں تو رب العزت نے قوم لوط کا منظر دکھایا ہے۔ یہ تاریخ دعوت و تکذیب ہے اور قوم لوط گرفتار ہوتی ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ فرشتے سیدنا ابراہیم کے پاس پہنچتے ہیں، سیدنا ابراہیم کی خصوصیات، فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، اور تعلق باللہ، فرشتے آ گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور بلا شبہ یقیناً ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری کے ساتھ آئے، انہوں نے کہا سلام ہے، اس نے کہا سلام ہے، پھر اس نے دیر نہیں کی کہ ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آیا۔ تو جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو انہیں اجنبی جانا اور ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، بلا شبہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، اور اس کی بیوی کھڑی تھی، سو وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت سنائی۔
سیدہ سارہ نے تعجب کیا، اس نے کہا یا ویلتا الد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، اس نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں جنم دوں گی اور میں بڑھیا ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ بلا شبہ یہ یقیناً بڑی عجیب چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو، یقیناً وہ بہت تعریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہو گئی اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات بتائی ہیں، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقیناً ابراہیم نہایت بردبار، رجوع کرنے والا تھا، آہیں بھرنے والا تھا۔ اے ابراہیم اس سے منہ موڑ لو، حقیقت یہ ہے کہ بلا شبہ تمہارے رب کا حکم آ گیا ہے اور یقیناً ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ہٹایا جانے والا نہیں۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی آمد سے گھبرایا اور ان کے آنے سے تنگ دل ہوا، اس نے کہا یہ بڑی مصیبت کا دن ہے، اور اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور وہ پہلے سے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ فرشتے اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دعوت، اس کا کلام سنے، اس لیے کہ وہ ہومو سیکچوالٹی کا شکار تھے۔ انہوں نے جب فرشتوں کو نوجوان لڑکوں کی شکل میں دیکھا تو سب لوگ بھاگ نکلے اور وہ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی آپ مردوں سے اپنی خواہش کیوں پوری کرتے ہو جبکہ سوسائٹی میں خواتین موجود ہیں؟ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بلا شبہ یقیناً تم جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور بے شک تم جانتے ہو کہ ہم کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ لوط نے کہا کاش واقعتاً تمہارے مقابلے کی میرے پاس قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، وہ ہرگز آپ تک پہنچ نہیں پائیں گے، چنانچہ اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی، کہ بلا شبہ اس تک وہی کچھ پہنچنے والا ہے جو ان تک پہنچے گا، ان کے وعدے کا وقت یقیناً صبح کا ہے۔ اور فرمایا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی عذاب کا وقت ہے جو متعین کیا ہوا ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو اس کا نچلا حصہ کر دیا، اور ہم نے اس پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر نما پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے۔ یعنی یہ دوسرا عذاب ہے۔ پہلا یہ تھا کہ بستی الٹ دی گئی، پھر ساری بستی کو رجم کر دیا گیا۔ قوم لوط آپ کے رب کی جانب سے نشان زدہ تھے اور ان ظالموں سے وہ کچھ دور نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا تو بستی برباد کر کے رکھ دی گئی۔ کرنے والے کام ہیں حلیمی، نرم دلی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنے کی تلقین کرنا، اور جن سے روکا گیا شریف لوگوں کو رسوا کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، 3 خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے: حلم، نرم دلی اور رجوع اللہ۔ اور سیدنا لوط علیہ السلام کی اتباع میں اپنی قوم کو نامساعد حالات کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے تاریخ دعوت و تکذیب ہے، قوم شعیب گرفتار ہوتی ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں: سیدنا شعیب کی دعوت اور اس کے اثرات، اور سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور تعلق باللہ۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بلا شبہ میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں اور یقیناً میں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ماپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فسادی بن کر دنگا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔
انہوں نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے اموال میں جو چاہیں کریں؟ بلا شبہ تو ہی نہایت بردبار بڑا دانش مند ہے۔ ممکن ہے سیدنا شعیب علیہ السلام کا جواب ہے، اس نے کہا ہے میری قوم کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی جناب سے اچھا رزق عطا کیا ہے، اور میں ارادہ نہیں رکھتا کہ میں تمہارے خلاف وہ کام کروں جن سے میں تمہیں روکتا ہوں، جہاں تک میں کر سکوں میں تو اصلاح کا ارادہ رکھتا ہوں، اور میری توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم میری مخالفت تمہیں ہرگز مستحق نہ بنا دے کہ تمہیں بھی اس جیسی مصیبت پہنچے جیسی مصیبت قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچی تھی، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اور اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس سے توبہ کرو، یقیناً میرا رب نہایت رحم والا بہت محبت والا ہے۔ انہوں نے کہا اے شعیب جو تم کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں ہم نہیں سمجھتے، اور ہم تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی سمجھتے ہیں، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح غالب نہیں ہو۔ شعیب نے کہا ہے میری قوم کیا میری برادری تم پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غالب ہے کہ تم نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا بنا رکھا ہے؟ یقیناً میرا رب اس کا احاطہ کرنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ اور شعیب علیہ السلام نے کہا اور اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے جاؤ، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کر دے، اور کون ہے وہ جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ان کو ایک ہولناک چیخ نے پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا، تو انہوں نے اپنے گھروں میں صبح کی کہ وہ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ رب العزت نے فرمایا کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا وہ ان بستیوں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن لو ہلاکت ہے مدین کے لیے جس طرح ہلاک ہوئے سمود۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینا، ناپ تول میں کمی نہ کرنے کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا، زمین میں فساد پھیلانے سے روکنا، دوسروں کے خلاف وہ کام کرنے سے رکنا جن سے دوسروں کو روکتے ہیں، قول اور فعل میں تضاد نہ رکھنا، اصلاح کا ارادہ رکھنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، رسولوں کی مخالفت سے ڈرنا، رب سے معافی مانگنے کی دعوت دینا، رب کی طرف پلٹنے کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں پر باتیں چھانٹنا، رسولوں کی مخالفت کرنا، دعوت دینے والوں کو کمزور سمجھنا، حق بات کو سمجھ کر بھی نہ سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہیں دینا، زمین میں فساد نہیں پھیلانا، 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حلال روزی ہی بہتر ہے، میرے کام کا انحصار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق پر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بھروسے کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رکوع نمبر 9 ہے تاریخ دعوت و تکذیب پر تبصرہ ہے، اور اس کے 7 مین پوائنٹس ہیں۔ دعوت موسوی کا اثر، فرعون کا آخری انجام، قوموں کی ہلاکت پر پہلا تبصرہ، دوسرا تبصرہ پورے بدلے کے لیے آخرت آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت اور تعلق باللہ، موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی جانب، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم کسی طرح سے درست نہ تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، چنانچہ انہیں وہ آگ پر پینے کے لیے لائے گا، اور وہ بہت بری پینے کی جگہ ہے،
جس پر پینے کے لیے آیا جائے، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت، اور قیامت کے دن بھی بہت برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہے، ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم وحسید، یہ بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور کچھ کاٹی جا چکی ہیں۔ رسول اللہ کا اور پھر تبصرہ کیا ہے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، چنانچہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے ان کے معبود جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے۔ جب تیرے رب کا حکم آ گیا اور ان کے لیے بربادی کے سوا انہوں نے کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ کسی ظلم کرنے والی بستی کو پکڑتا ہے، بلا شبہ اس کی پکڑ بہت دردناک، بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہ دوسرا بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ وہ ایسا دن ہے جس کے لیے سب جمع کیے جائیں گے اور وہ حاضری کا دن ہے، اور ہم اسے ایک گنی ہوئی مدت کے لیے ہی مؤخر کر رہے ہیں۔ جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہ کر سکے گا، چنانچہ ان میں کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت ہیں۔ پھر جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے، اس میں ان کی آواز بھینچنا اور آواز نکالنا ہوگا۔ جب تک آسمان اور زمین قائم ہے وہ اس میں رہیں گے، مگر جو آپ کا رب چاہے، یقیناً آپ کا رب جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں کو نیک وقت قرار دیا جائے گا وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین قائم ہے، مگر جو آپ کا رب چاہے، ایسا عطیہ جو کبھی قطع کیا جانے والا نہیں ہے۔ بس آپ کسی شک میں نہ رہیں، جو وہ عبادت کرتے ہیں وہ نہیں عبادت کرتے مگر جیسے اس سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کر رہے تھے، اور یقیناً ہم ضرور انہیں ان کا پورا حصہ دیں گے جس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ کرنے والا کام ہے آخرت کے عذاب سے ڈرنا، اور جس سے روکا گیا وقت کے فرعون کے حکم کی پیروی کرنا، خود پر ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود سمجھ کر پکارنا، صاحب اقتدار لوگوں کی پیروی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، انفرادی اور اجتماعی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ سے مستقل توبہ استغفار کرنی ہے، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے انبیاء کی تاریخ دعوت کا حصہ بننا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کی طرف مسلسل بلانا ہے۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 10 ہے، اقوام کی ہلاکت پر تبصرہ ہے، اور اس کے 5 مین پوائنٹس ہیں: کتاب میں اختلاف کا نتیجہ، دین قبول کرنے والوں کے لیے لائحہ عمل، اور قوموں کی تباہی کا اصل سبب، اور قصص کے مقاصد، اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرو۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی سو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے وہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً اس قرآن سے بے چین رکھنے والے شک میں ہیں، اور عمل کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو جب وقت آئے گا ان کے اعمال کا یقیناً پورا بدلہ دے گا۔ انہو بما یعملون خبیر، یقیناً وہ اس سے باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، چنانچہ آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اسے وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ تمہیں آگ لگ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی چند گھڑیوں میں، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور آپ صبر کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تم سے پہلے کی قوموں میں سے پھر کچھ بچی کچی بلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، ان میں سے جن کو ہم نے
ان میں سے نجات دی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہے جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا تھا، اور وہ جرائم پیشہ تھے۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو یقیناً ایک ہی امت بنا دیتا، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، مگر جن پر آپ کا رب رحم کر دے، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا۔ اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سبھی سے ضرور بھر دوں گا۔ اور قصص کے مقاصد ہیں، اور ہم رسولوں کے واقعات میں سے ہر چیز آپ کو سنا رہے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کے دل مضبوط کرتے ہیں، اور آپ کے پاس اس معاملے میں حق آ گیا، اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ اور آپ ان لوگوں سے کہہ دو جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، بلا شبہ ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ سو آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کرنے والے کام ہے ثابت قدم رہنا، توبہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا، ظلم کرنے والوں کی طرف نہ جھکنا، نماز قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنا، صبر کرنا، نیکی کرنا، زمین میں فساد کو روکنا، اصلاح کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، اور جن سے روکا گیا قرآن مجید کی طرف سے خلجان آمیز شک میں مبتلا ہونا، زمین میں فساد پھیلانا، ظلم کرنا، دنیا کی آسائشوں کے پیچھے پڑے رہنا، اختلاف کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنا، بندگی کی حد سے نہیں نکلنا، بندگی کی حد سے نکل جانے والے ظالموں کی طرف نہیں جھکنا، نماز قائم کرنا، نیکیوں سے برائیوں کو دور کرنا، صبر کرنا۔ الحمدللہ یہاں پہ سورہ ہود کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اسے پختہ طور پر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو دور فرما دے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ یوسف کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، 12 رکوع اور 111 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ پارے کا 11واں اور سورت کا پہلا رکوع ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب۔ اس رکوع میں 5 مین باتیں ہمیں ملتی ہیں: کتاب حق ہے، خواب ہے، باپ کی نصیحت ہے، خواب کی تعبیر ہے، اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے عربی قرآن بنا کر اسے نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم ایک بہترین قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں اس قرآن کی بدولت جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور اس سے پہلے یقیناً آپ بے خبروں میں سے تھے۔ مخاطب، سب سے پہلے ہمیں ایک خواب ملتا ہے، یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، بلا شبہ میں نے 11 ستاروں اور ایک سورج کو اور ایک چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بیٹے نے باپ کو خواب سنایا تو باپ نے نصیحت کی، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک۔ اس نے کہا، میرے چھوٹے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی بھائی حسد میں مبتلا ہو جائیں گے اور پھر سازشیں کریں گے۔ اور ایسے ہی آپ کا رب آپ کو منتخب کرے گا۔ ایک بچے کو باپ بتا رہا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کا انتخاب کرنا ہے،
اور آپ کو باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا، اور آپ پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جیسا کہ اس سے پہلے اس نے آپ کے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اسے پورا کیا تھا۔ یقیناً آپ کا رب سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ کرنے والے کام ہے باتوں کی حقیقت سیکھنا، اور جن کاموں سے روکا گیا سازشیں کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے منتخب کر لے اور معاملہ فہمی سکھائے۔ آمین ثم آمین۔ تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں، اور یہ میسیج رکوع نمبر 12 ہے، برادران یوسف علیہ السلام کی سازش۔ اور اس رکوع کے 4 مین پوائنٹس ہیں، برادران یوسف کی سازش، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو وہ فریب دیتے ہیں، اور تعلق باللہ۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، جو آپ کو قصہ سنا رہا ہے وہ آپ سے کہتا ہے حقیقت یہ کہ یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو اپنے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنی ہیں انشاءاللہ۔ جب انہوں نے کہا یقیناً یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، ایسی باتیں اولاد کرتی رہتی ہے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، یقیناً ہمارے والد ایک واضح غلطی پر ہیں۔ جب زیادہ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو، تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، اور اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ یہ بھی انسانوں کے غلط۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابات الجب، ان میں سے کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، اور اگر تم کرنے ہی والے ہو تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ ایک بھائی کا برادران یوسف کا باپ کو جواب ہے قالو یا ابانا، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، مالکا، آپ کو کیا ہے؟ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ بلا شبہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معانا غداً، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کھائے پیے کھیلے کودے، بے شک ہم ضرور ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا یقیناً مجھے غم زدہ کرتی ہے یہ بات کہ تم اس کو لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے کہا اگر واقعی اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، تب تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تم ان کو ضرور اس کام کی خبر دو گے، اس حال میں کہ وہ سمجھتے نہیں ہوں گے۔ اور وہ رات کو اپنے باپ کے پاس آئے کہ وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، بے شک ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے نکلتے چلے گئے، یعنی آگے نکلتے چلے گئے، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، سو اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہرگز ہمارا یقین کرنے والے نہیں ہیں، خواہ ہم سچے ہوں۔ اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹا خون لگا لائے۔ باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک کام مزین کر دیا ہے، سو میرا کام اچھا صبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس پر مدد مانگی جا سکتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اور ایک راہ چلتا قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، چنانچہ اس نے اپنا ڈول لٹکایا تو کہا یا بشرا ھذا غلام، مبارک ہو یہ تو لڑکا ہے، اور انہوں نے تجارت کا مال بنا کر اسے چھپا لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اس کو جو وہ کر رہے تھے۔ بک گئے اور انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند گنے ہوئے درہموں میں اسے بیچ دیا، اور وہ اس سے رغبت نہ رکھنے والوں میں سے تھے، یعنی زیادہ کی انہیں تمنا نہیں تھی، انہیں بس یہ تھا کہ یہ کسی طرح یہاں سے چلا جائے۔ کرنے والے کام ہے اچھا صبر کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا حسد کرنا، والدین کو گمراہ سمجھنا،
قتل کرنے کا ارادہ کرنا، غافل ہونا، جھوٹا ہونے کے باوجود اپنی سچائی کا یقین دلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنے نفس کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے۔ تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں، اور میسیجز کے اللہ تعالیٰ ہی سے ہر مصیبت میں مدد مانگی جا سکتی ہے، اور جو کچھ انسان کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ رکوع نمبر 13 ہے، یوسف علیہ السلام سرزمین مصر میں پہنچتے ہیں۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ زندگی کا نیا موڑ ہے، پہلے آزاد تھے اب غلام ہیں، پہلے فلسطین میں تھے اب مصر جا پہنچے ہیں، نبوت کے لیے انتخاب ہو گیا، سیدنا یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا نیا موڑ ہے، اور تعلق باللہ، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش باعزت رکھو، امید ہے وہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکایا، اور اس نے تمام دروازے خوب بند کر دیے، اور بولی جلدی آؤ۔ یوسف نے کہا اللہ تعالیٰ کی پناہ، بلا شبہ میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، یقیناً ظالم فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور بلا شبہ یقیناً اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا، اور یوسف بھی اس عورت کا ارادہ کر لیتا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی۔ ایسا ہی ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو ہٹا دیں۔ اس بات کو غور سے سنیے گا۔ عزیز مصر کی بیوی نے چال چلی اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس نے یوسف کا قمیص پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے دروازے کے پاس اس کے شوہر کو موجود پایا۔ وہ بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے آپ کی گھر والی سے برائی کا ارادہ کیا ہو، سوائے اس کے کہ اسے قید کر لیا جائے یا دردناک سزا ہو۔ اب دیکھیے کہ برے کام نے اسے کس نوبت تک پہنچا دیا کہ اس نے ایک بے گناہ کو قید کی سزا بھی سنا دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اسی نے میرے نفس کے بارے میں مجھے بہکایا، اور عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھاڑا گیا ہے تو عورت نے سچ کہا اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو عورت نے جھوٹ کہا اور وہ سچے لوگوں میں سے۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو اس نے کہا یقیناً یہ تم عورتوں کے فریب میں سے ہے، بلا شبہ تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے۔ یوسف اس سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی بلا شبہ خطا کاروں میں سے۔ یہ کرنے والے کام ہیں باتوں کی حقیقت کو سمجھنا، احسان کرنا، سچا ہونا، درگزر کرنا، گناہ کی معافی مانگنا، اور جن سے روکا گیا ظالم بننا، برا ارادہ کرنا، جن سے مخالف کو پھسلانے کی کوشش کرنا، جھوٹا ہونا، بری چالیں چلنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ رکوع نمبر 14 ہے، یوسف علیہ السلام گندے ماحول سے پاک دامن بن کر نکلے۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ شہر میں عورتوں کا چرچا ہے، دعوت میں حقیقت کھلتی ہے، عزیز کی بیوی کی دھمکی ہے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا اور دعا کی قبولیت ہے، تعلق باللہ کی بات ہے۔ ایک گھر کے بند کمرے کے اندر جو برائی تھی وہ وہاں نہ رہی، برائی باہر آ گئی۔ سارے شہر میں عورتوں کا چرچا تھا۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے بہکا رہی ہے۔ یقیناً یوسف کی محبت اس کے دل میں بس گئی ہے، یقیناً ہم ضرور اس کو سری گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ تو جب اس عورت نے ان کے فریب کے بارے میں سنا تو انہیں پیغام بھیجا
اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس منعقد کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکل آؤ۔ اب صورتحال یہ تھی کہ پھل ان کے سامنے تھے، ہر کسی نے پھل تھام لیے اور اس کو چھری سے کاٹنے لگیں۔ عین اس موقع پر عزیزہ مصر کی بیوی نے کہا یوسف باہر آ جاؤ۔ پھر جب عورتوں نے اسے دیکھا تو اسے بڑا پایا اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ انہیں احساس ہی نہیں رہا ہم پھل کاٹ رہی ہیں یا ہاتھ کاٹ رہی ہیں، اور کہا اللہ کی پناہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا یہی تو ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی۔ سبھی نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام بے حد حسین ہے، یہی تو ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، اور میں نے اسے اس کے نفس سے بہکایا تو وہ بچ نکلا، اور واقعی اگر اس نے نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو ضرور وہ قید کیا جائے گا اور ضرور وہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو وہ مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ پھر ہوا اور اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے نہ ہٹایا تو میں ان کی جانب مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی، سو ان کا فریب اس سے دور کر دیا۔ یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد کہ انہوں نے کئی نشانیاں دیکھ لیں، یہی ظاہر ہوا کہ ایک عرصے تک وہ لازماً اسے قید کر دیں۔ یعنی جب سارا شہر، ساری خواتین ہی ایسی ہو گئیں تو انہوں نے اپنی خواتین کو کچھ نہیں کہا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا۔ کرنے والے کام ہیں جن سے مخالف کی پھسلانے کی کوششوں سے بچنا، رب سے پاک دامنی کے لیے دعائیں کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا مخالف جنس کے دل کو پھسلانا، مخالف جنس کی محبت کو دل میں بسانا، گمراہ ہونا، برائی کی دعوت دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، اپنے آپ کو 5 بار دن میں یہ میسج دینا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیکھنے کا یقین ہے جس کی وجہ سے انسان موبائل سے، ڈیفرنٹ گیجٹ سے بے حیائی کی چیزیں دیکھنے سے رک سکتے ہیں۔ اور 5 بار لوگوں کو بھی یہی میسیجز دینے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہے، آزمائش کا نیا دور ہے۔ قیدی نوجوانوں نے خواب دیکھے، یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بھی دی اور دین کی دعوت بھی اور جائز تدبیر اختیار کی۔ تعلق باللہ کی بات ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا نیا دور ہے، اور اس کے ساتھ قید خانے میں 2 غلام بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں کچھ شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں جن سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بلا شبہ ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں۔ یوسف نے کہا تم دونوں کا کھانا جو تمہیں یہاں ملتا ہے تمہارے پاس نہیں آئے گا مگر اس سے پہلے ہی میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا۔ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ پہلی بار اپنے آپ کو نبی کے طور پر پیش کیا۔ یقیناً میں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں، اور میں نے اپنے آباء و اجداد یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب بہتر ہیں یا اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہے، نہایت زبردست ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کے سوا محض چند ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ حکم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور خواب کی تعبیر کا وقت آن پہنچا ہے۔
اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم دونوں میں سے جو پہلا ہے تو وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا، پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ ہو گیا۔ یوسف نے اس شخص سے کہا جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ ان دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے، اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا۔ تو شیطان نے اسے اپنے آقا سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا، تو وہ کئی سال قید خانے میں رہا۔ کرنے والے کام ہے احسان کی روش اختیار کرنا، ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، رسولوں کے طریقے کی پیروی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور جن کاموں سے روکا گیا شکر ادا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا چند ناموں کی عبادت کرنا، اور دین سے لا علم ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت ہر جگہ ہر مقام پر دینی ہے انشاءاللہ۔ بادشاہ کا خواب ہے رکوع نمبر 16 میں، اور 6 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ بادشاہ کا خواب، درباریوں کا جواب، شاہی ساقی کی پیشکش، سیدنا یوسف علیہ السلام سے ساقی کی درخواست، خواب کی تعبیر اور تعلق باللہ۔ اور بادشاہ نے کہا بلا شبہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اے سردارو، مجھے تم میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو۔ بادشاہ کو درباریوں نے جواب دیا قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا پریشان باتیں ہیں خوابوں کی، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل جاننے والے نہیں۔ شاہی ساقی نے پیشکش کی، یہ وہی شخص ہے جس نے خواب دیکھا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، اور ان 2 میں سے جس نے رہائی پائی تھی اور اسے ایک مدت بعد یاد آیا، اس نے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، سو مجھے بھیج دو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس وہ ساقی آیا، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان، یوسف اے نہایت سچے، ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں، تاکہ میں ان کی طرف واپس جاؤں تاکہ وہ جان لے۔ خواب کا پہلا حصہ ہے، اس نے کہا تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے تو جو فصل تم کاٹو تو اسے بالیوں میں ہی رہنے دو، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ گے۔ اور خواب کا دوسرا حصہ ہے، پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو سب کچھ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کیا تھا، اس تھوڑی سی مقدار کے سوا جسے تم محفوظ رکھو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ تو خواب کی تعبیر دے دی گئی۔ کرنے والے کام ہے سچائی کا پیکر ہونا، کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ ہی کو فریاد رس سمجھنا ہے، اسی سے فریادیں کرنی ہیں انشاءاللہ۔ اور آخری آیات ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کی شاہی دربار میں طلبی ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں، بادشاہ کی گرویدگی، عورتوں کا اعتراف، یوسف علیہ السلام کی وضاحت اور تعلق باللہ۔ اور بادشاہ نے کہا اسے یعنی یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ پھر جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ، سو اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، یقیناً میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا عورتوں کو بلایا، تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکانے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، اس میں ہم نے کوئی بھی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی بیوی نے کہا الآن حصحص الحق، اب حق کھل گیا ہے، میں نے ہی اسے بہکانے کی کوشش کی تھی، بلا شبہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے، یہ اس لیے کہ عزیز جان لے کہ یقیناً میں نے عدم موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب چلنے نہیں دیتا۔
کرنے والے کام ہیں سچے لوگوں میں سے ہونا، خیانت نہ کرنا، اور جن سے روکا گیا جن سے مخالف کے دل کو پھسلانے کی کوشش کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے خیانت سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہیں۔ الہی آپ سے استدعا ہے یا ارحم الراحمین مسلمان خواتین کو حیا نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو حیا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری بچیاں ہمارے بچے جس گندگی کا شکار ہیں، الہی ان کی نظروں کی حفاظت، الہی ان کے دل کی حفاظت، الہی ان کے ایمان کی حفاظت، الہی ان کی زندگیوں کی حفاظت، الہی آپ اس کی توفیق عطا فرما دیجئے، الہی ان کی حفاظت فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے الہی ہم سب کو حجاب والی زندگی، حیا والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین مسلمان مردوں، مسلمان بچوں، مسلمان لڑکوں کو حیا نصیب فرمائیے۔ الہی ہمارے ہر بچے کو یوسف علیہ السلام کی طرح کی حیا نصیب فرمائیے۔ الہی ہمارے ہر بچے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حیا نصیب فرمائیے۔ الہی آپ سے استدعا ہے یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں غلطیوں کو معاف کر دیجئے۔ الہی ہمارے جو پیارے آپ کے پاس پہنچ گئے، الہی ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے الہی اپنا کرم کر دیجئے، اپنا رحم فرما دیجئے۔ الہی پاکستان پر اپنا فضل فرما دیجئے۔ الہی پاکستان کو اکنامک کرائسس سے بچا لیجئے۔ یا ارحم الراحمین ہماری ساری قوم کو بے حیائیوں سے بچا لیجئے۔ الہی آپ سے استدعا ہے اے پاک پروردگار ہم سب کو خشوع والی نمازیں نصیب فرمائیے۔ الہی آپس کی محبت نصیب فرمائیے، اور الہی جو دعائیں ہم نے کیں، جو مانگنے سے رہ گئیں، سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ